محترم صابری صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نام ہے اور جو ان کا کام ہے، اس کا اگر مختصر لفظوں میں اس کی پہچان کرائی جائے تو وہ محبت رسول، عشق رسول، اور صرف یہ نہیں کہ محبت رسول میں سرکار کے فضائل، محامد، محاسن کا بیان کرنا، بلکہ جو آپ کے ساتھ معاند ہو، دشمنی رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، اس کے رد میں بھی ان کو ید طولہ تھا۔ اور یہی بریلوی تحریک کا خاص ہے کہ صرف احقاق حق ہی نہیں کرتے، ابطال باطل بھی کرتے ہیں۔ جب تک دیکھیے نا، بعض لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم تو صرف جناب پوزیٹو بات کرتے ہیں، ہم کسی کا جواب، آپ کا کلمہ ہی لے لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہاں سے شروع ہوتا ہے یا نہ سے شروع ہوتا ہے؟ جی بالکل صحیح۔ یعنی اقرار ہی صرف ایمان نہیں ہوتا، انکار بھی ایمان ہوتا ہے۔ نفی پہلے، نفی پہلے ہوتی ہے کہ انکار جب تک کفر کا نہیں ہوتا تب تک اقرار کا کوئی وزن ہی نہیں بنتا۔ اسی لیے اسی زمانے میں آہکر نے یہ شعر کہا تھا، اگرچہ میں شاعر نہیں ہوں، اگر کبھی کوئی شعر ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ اقرار بلالی ہو یا انکار حسینی ہو، سبحان اللہ، اقرار بلالی ہو یا انکار حسینی ہو، اقرار بھی لافانی، انکار بھی لافانی۔ اب دیکھیں، اقرار ہو تو حضرت بلال جیسا کہ مار پڑے لیکن پھر بھی احد کی آواز آئے، اور انکار ہو فاسق کی بیعت سے تو حسین جیسا کہ سر قلم ہو جائے لیکن انکار پہ قائم ہے۔ تو انکار بھی بڑا وزن رکھتا ہے اور اقرار بھی بڑا وزن رکھتا ہے، لیکن کمیٹڈ ہو بندہ، جو بھی بات کر رہا ہے اس کی کمٹمنٹ یہ ہو کہ صرف گزارے کے لیے نام نہ لیتا ہو۔ امام احمد رضا بریلوی اور ان کی تحریک کو آج ساری دنیا میں جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ ان کا یہی جذبہ ہے کہ وہ کمیٹڈ تھے اس بات پر، اور یہ بات جانتے تھے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہستیاں ہمارے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، استاد الاساتذہ ہیں، بحر ذخار ہیں علوم کے، معارف کا یہ سمندر ہیں، مگر خدا کی قسم میں ان کو درویش رضا کہوں گا۔ کیوں کہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے یہ وہ درویش تھے جو علم کا سمندر تھے۔ اب اندازہ کیجئے حضرت محدث کبیر کی شخصیت کا، اگر ہم ان کو دیکھتے تھے تو وہ سفید کپڑے پہنے رکھتے تھے، دھوتی باندھے ہوئے، سفید کرتا پہنے ہوئے، اس قدر سادگی اور اس قدر حسن اللہ جانتا ہے، ایک متانت، ایک وقار ان کی شخصیت میں، اور دستار مبارک باندھے ہوئے، دھوتی باندھے ہوئے، سفید کرتے میں ملبوس ہیں، اور سادہ سی چرمی جوتی پہنے ہوئے ہیں، لیکن اس شخصیت کا وقار تھا۔ کیوں کہ وہ اللہ کے دین کے اور اللہ کے رسول کے وہ وارث تھے، اللہ کے دین کے وہ محافظ تھے، جن کی زندگی وقف تھی۔ اور پھر ان کی زندگی میں میں نے اپنی زندگی میں بارہا انہیں دیکھا، لیکن میں نے یہ دیکھا وہ کشتہ عشق کے رسول تھے۔ ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا خدمت دین تھی۔ آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرا کیریئر ہو، کوئی میرا نام بنے، اور میں جناب جو کچھ میں نے کام کیا ہے اس کام کو میں اس کی وصولی کی کوشش کروں، لیکن خدا کی قسم وہ استقامت کا پہاڑ تھے کہ جن کے اندر ہم نے نہ دنیا کی غرض دیکھی ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ دینی کاموں میں بھی سب سے زیادہ جو اپنے آپ کو مار کے کام کرنے والا ہے نا، وہ مدرس کا کام ہے، کہ جس کے اندر دیکھیے مقرر ہو، اسی وقت اس کا نام ہوتا ہے، وہ اسٹیج پر بیٹھا ہوتا ہے، ہر وقت اشتہار چھپتے رہتے ہیں اس کے۔ جن کے سینکڑوں شاگرد ایسے ہیں کہ جو ہر وقت اسٹیج پر چھائے ہوئے ہیں، اس آدمی کے اندر کیا یہ خواہش نہیں جاتی ہوگی کہ یہ مجھ سے 4 حرف پڑھتے ہیں تو ان کے تو نام اشتہارات میں چھپتے ہیں، اور ایک رات میں ان سے چند الفاظ پڑھا ہوا بندہ ایک رات میں جتنی خدمت اس کی ہو جاتی ہے، بطور مدرس تو ان کی پورا مہینہ وہ خدمت نہیں ہوتی۔ لیکن اندازہ فرمائیے، کوئی چیز، نہ دنیا کی رغبت، نہ نام و نمود، نہ پیسے کی طلب، کوئی چیز بھی انہیں استقامت سے الگ نہیں کر سکی، جدا نہیں کر سکی۔ پھر 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں۔ آج آدمی سوچتا ہے یہ میری عمر اگر گزر گئی، کل کو کوئی چیز مل بھی گئی تو مجھے تو کوئی مزہ ہی نہیں رہے گا۔ لیکن جس شخصیت نے کامل 60-70 سال تک مڑ کے دیکھا ہی نہیں، یعنی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ بچے میرے کس حال میں ہیں، میرا کوئی کیریئر ہے، میرے پاس دنیا ہے، میرے پاس مکانات ہیں، میرے پاس کوئی بڑی میں نے بال و دولت جمع کی ہے، تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو آقا سے منسلک ہو جائیں اور سرکار کے لطف و کرم اور مہربانیوں کا مزہ جنہوں نے چکھا ہو،
ان کو دنیا کی کسی چیز میں رغبت نہیں رہتی. اور میں اس بات کی گواہی پیش کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہ یہ ہستیاں وہ تھی جو سراپا عشق رسول میں ڈوبی ہوئی تھی, اور ان کا کوئی اور غرض نہیں تھی, کوئی منشا نہیں تھا. اور ویسے بھی یہ بات کسی نے بڑی خوب کہی ہے, شاعر نے, وہ کہتا ہے ہنر جو طالب زر ہو ہنر نہیں رہتا, ہنر جو طالب زر ہو ہنر نہیں رہتا, محل سرا میں کوئی کوزہ گر نہیں رہتا. اور یہ بات بالکل درست ہے. نہ وہ طالب زر تھے, نہ طالب جاہ تھے, نہ انہوں نے کبھی یہی سوچا. ان کے شاگرد تقریریں کر رہے, حضرت بیٹھے ہوئے ان کو داد دے رہے, بیٹھے ہوئے ان کو داد دے رہے, یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلطیاں بھی کر رہے ہیں. اس کے باوجود حوصلے دیکھو, یعنی الفاظ تک کی غلطی کر رہے ہیں لیکن ان کا خرد پروری کا یہ عالم کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت ہی جونیئر طالب علموں کو تھاپڑے دے رہے ہیں, اور فرمایا تو نے تو کمال کر دی. یعنی ہمتیں بڑھا رہے ہیں, ہمتیں بڑھا کے اگلے اگر پڑھانے بیٹھے ہیں ان کی ہمتیں بڑھا رہے ہیں, کوئی تقریر کر رہا ہے اس کی ہمتیں بڑھا رہے ہیں, کوئی مناظرہ کر رہا ہے, چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ کے اگر کوئی لے آتا ہے حضرت ان کو کہتے ہیں ارے تو نے تو کمال کر دی ہے, تو نے دین کی اتنی خدمت کی, ہمتیں بڑھا رہے ہیں. تو غرض کیا تھی کہ پیارے مصطفیٰ کے دین کا پیغام عام ہوتا چلا جائے. جزاکم اللہ حضرت, بہت شکریہ, بڑی پیاری گفتگو فرمائی.